کانفرنس کی میزبانی کرے گی۔ کانفرنس 6 سے 8 فروری تک لاہور میں ہوگی۔ کانفرنس میں برطانیہ، سری لنکا، مالدیپ، ملائیشیا اور پاکستان سمیت 20 اسمبلیوں کے 100 سے زائد نمائندے شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل پروجیکٹ۔ پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ گیا۔ پنجاب کے مختلف خصوصی تعلیمی اداروں میں 10 آٹزم یونٹس قائم کیے گئے۔ معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ ثانیہ عاشق پروجیکٹ کی مانیٹرنگ پر مامور۔ داخلہ محسن نقوی کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی، سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے لیے حکومت کی جانب سے مثبت پیش رفت کے باوجود پی ٹی آئی کے رویے پر بھی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی بہتر ہوتی معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ کوشش کریں گے کہ بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، اور جس طرح افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اسی طرح ایران کے ساتھ بارڈر ٹریڈ کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان سے وہاں جا سکتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایران سے یہاں آ سکتی ہیں۔ پاک ایران پائپ لائن گیس منصوبہ مکمل ہونا چاہیے۔ گورنر پنجاب اور ایرانی گورنر کی میڈیا سے گفتگو۔ سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ ایران کے ویزے کے حوالے سے آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ پاکستان ایران اسلامی ہمسایہ ممالک ہیں، تجارتی تعلقات مزید بہتر کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا نائب امیر جماعت اسلامی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لیاقت بلوچ کو کے پی امن کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ ملی یکجہتی کونسل کا وفد امن کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ گورنر کا کانفرنس میں شرکت کے اعلان کا خیر مقدم۔ ماحولیاتی تحفظ کے بڑے اقدامات۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 30 جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز نصب کر دیے گئے۔ رواں سال 31 مارچ تک مزید 30 مانیٹرز لگانے کا ہدف مقرر ہے۔ پنجاب کے ہر کونے کے فضائی تحفظ کے لیے 100 AQI مانیٹرز لگائے جائیں گے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں پھر اضافہ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ آلودہ فضا سے شہری بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ۔ شہر میں سورج کی کرنیں سردی کا زور توڑنے لگی۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ ہفتے شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ قائداعظم انٹرچینج سے واہگہ بارڈر تک روڈ کی تعمیر۔ 13 کلومیٹر لمبی 2 رویہ سڑک اور سروس روڈ کی 20 ورک جاری۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرت کا کہنا ہے کہ کام کی رفتار اور مٹیریل کے استعمال کو روزانہ چیک کیا جا رہا ہے۔ عوام کو بہترین سفری سہولیات دی جائیں گی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی تکمیل کا عزم۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا کہ تعمیراتی کاموں کے معیار کو برقرار رکھا جائے۔ تمام ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت۔ تجاوزات مافیا کے خلاف ضلعی انتظامیہ کا گھیرا تنگ۔ اسسٹنٹ کمشنرز کی شہر بھر میں کارروائیاں جاری۔ بگبان پورہ بازار کو تجاوزات مافیا سے کلیئر کرا دیا۔ 13 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار کی زیر نگرانی فتح گڑھ، لال پل اور نبی پور نہر روڈ پر بھی آپریشن کیا گیا۔ عدالتی احکامات کی عدم تکمیل پر پرانی مچھلی منڈی میں آپریشن۔ لوہاری گیٹ میں مارکیٹ سیل کر دی گئی۔ تمام شٹرز ہٹا دیے گئے۔ انارکلی میں قائم پرانی مچھلی منڈی نئی جگہ منتقل۔ عدالت نے آڑھتیوں کو مچھلی منڈی منتقلی کے لیے 31 جنوری 2025 کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری پر کام جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے شہر بھر کی یونین کاؤنسلز کے دورے، پی ایس ای آر کاؤنٹرز کا جائزہ لیا۔ اضافی عملہ تعینات کیا جائے۔ ڈی سی کی پی ایس ای آر رجسٹریشن کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔
ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों पर। कज़ाफी स्टेडियम की तैयारियां मुकम्मल होने के करीब। स्टेडियम के 5 में से 4 गेट लगा दिए गए। स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी वॉल का काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल। लाहौर में साफ अफ्रीकी सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। ट्राई सीरीज की टिकटें शाम 4 बजे से ऑनलाइन और TCS काउंटर्स पर दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड और फलों के ऊंचे दाम। मुनाफाखोर माफिया बेलगाम हो गया। भिंडी 270, अरवी 180, मूंगरे 120 और करेले 110 रुपए किलो में फरोख्त हुए। अनार बदाना 620, खजूर ईरानी 440 और सेब 320 रुपए किलो में दस्तयाब। मसनूआत की खरीदारी मुसलसल जेब पर भारी। चिकन और अंडों की कीमतें आसमान पर। मुर्गी का गोश्त 580 रुपए किलो पर बरकरार है। अंडे 2 रुपए महंगे, 222 रुपए दर्जन में दस्तयाब। फार्मी अंडों की पेटी 6540 रुपए में फरोख्त हुई। पोलियो से बचाव की वैक्सीन, सेहतमंद कल का यकीन। शहर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़रिए सदारत पोलियो मुहिम जायजा इजलास। तमाम डेटा मोबाइल एप्लीकेशंस पर अपलोड करने की हिदायत कर दी। कहा कि पोलियो मुहिम को कौमी फरीजा समझकर सर अंजाम दिया जाए। सोशल सिक्योरिटी, तिबी मराकज़ की बेहतरी कमीशन। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली फील्ड में इन एक्शन। बुनियादी मराकज़ सेहत निश्तर टाउन और कोट लखपत हस्पताल का दौरा किया। ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर स्टाफ से जवाब तलबी। खराब एम्बुलेंसेस को फौरी फंक्शनल करने की हिदायत कर दी। अस्पतालों में सीनियर रजिस्ट्रार्स की कमी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का अहम इकदाम। 59 मेडिकल अफसरान की ग्रेड 17 से 18 में तरक्की के लिए मरासला लिख दिया। मेडिकल अफसरान की तरक्की की रिक्वेजिशन महकमा प्राइवेट सेकेंडरी हेल्थ केयर को भिजवाई गई। IG पंजाब गाजियों की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के एहलकारों को इलाज के लिए मजीद 26,50,000 रुपये जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि गाजी अफसरान एहलकारों की जल्द बहाली और बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। वेटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है। इसका तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती बका के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पैगाम। कहा कि हुकूमत ने पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तश्कील दी है। ज़मीन नई नस्ल की इमानत है और हमें महफूज और बेहतर बनाना है। माहौलियाती आलूदगी की आगाही के लिए साइकिलिंग टूर का इनेकाद। मर्द और ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली का मकसद माहौलियाती तब्दीली और पायदार तरक्की के हवाले से शऊर उजागर करना है। और एक्सपो सेंटर में लाहौर चैम्बर की जानिब से शॉपिंग फेस्टिवल का आखिरी रोज़। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खरासान ईरान गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री की शिरकत की गई। दोनों हम मनसबों ने स्टॉल्स का जायजा लिया।